اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاطف گیلانی۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے اہل کتاب، قرآن اور ہم۔ اس موضوع کے تحت ہم قرآن سے کچھ سٹف اکٹھا کریں گے، قرآن کی آیات اکٹھی کریں گے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس موجودہ حالات کو جو کہ آخر الزماں کے زمرے میں آتے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اہل کتاب کا ذکر قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ قرآن اپنے نزول کے وقت اہل کتاب کے ماضی حال اور مستقبل کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے۔ اہل کتاب کے ذکر میں ان کی تاریخ، ان کے مذہبی حالات اور ان کے واقعات اور ان کی پلیسز جہاں پہ وہ تھے اس کے بارے میں کلیئر اور فائنل بیان دیتا ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ اس سے ڈیفرنٹ ہو، لیکن ہم قرآن کے ساتھ سٹک رہیں گے، ہم قرآن کو لے کے چلیں گے، تو قرآن ان کے بارے میں کلیئر ہے۔ اہل کتاب کی اصل کتابوں میں تبدیلی کے بارے میں بھی قرآن ہمیں کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ وہ کتابیں تبدیل کر دی گئیں اور اس کے اندر احکامات، معاملات اور واقعات ویسے نہیں ہیں کہ ہم ان پہ ایز اٹ از بلیو کر سکتے ہیں۔ ایز اٹ از اگر ہم کسی چیز پہ بلیو کر سکتے ہیں تو وہ قرآن ہے۔ قرآن وہ باتیں بھی بیان کرتا ہے جو اہل کتاب اپنی تاریخ اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی بتاتا ہے جو ڈیفینیٹ وہ چھپاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل کتاب کے دلوں میں کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اور ان کی زبانوں پہ کیا ہے، اور کیا تھا اور کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن ہمیں ڈیفائن کرتا ہے۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا حال کیا ہوگا، کس طرح کی وہ سچویشن میں ہوں گے، ان کے معاملات کیا ہوں گے، یہ بھی قرآن ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے اوپر لگے الزامات کا بیان ہے، پھر ان الزامات کے تحت ان کی سزائیں جو ان کو مل چکی ہیں اور جو ملنے والی ہیں ان کا بیان ہے۔ خاص طور پر اس بڑے دردناک عذاب کا ذکر ہے جو قرب قیامت میں آنا ہے۔ قیامت کا عذاب اس کے بعد ہے، بڑا عذاب ہے، لیکن ایک دردناک عذاب ان بنی اسرائیل پر، ان اہل کتاب پر جو کافر ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے جو ابھی آنا ہے۔ کاوش کی گئی ہے کہ قرآن سے اس موضوع پر تمام ضروری مواد کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اگر اس کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو پڑھنے والے کے لیے دنیا کے موجودہ حالات اور اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اس موضوع پر جو قرآن سے مواد اکٹھا کیا گیا ہے وہ لفظ و لفظ ترجمے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے آپ اس مواد پر زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس میں انسانوں کے اپنے افکار اور خیالات کم سے کم شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بات کی جائے جو قرآن کی لائن میں ہو، ڈائریکشن میں ہو، اس کا زاویہ قرآن سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ اس طرح اس موضوع پر قرآن کی جو آیتیں اکٹھی کی گئی ہیں ان کی ترتیب بھی چینج نہیں کی گئی، اسی ترتیب میں ہے، پہلی سورت سے لے کر آخری سورت تک جو قرآن کا مواد ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایسے نہیں ہوگا کہ ہم پہلی سورت پہ گفتگو کریں گے اور دوسرے پروگرام میں آخری سورت پہ چلے جائیں گے۔ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے جس ترتیب سے قرآن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت اور علم عطا کرے اور اس علم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالب دعا عاطف گیلانی۔